اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو پرندوں کی زندگی میں انسانوں کے لیے کم از کم 6 اسباق موجود ہیں۔ نمبر 1، یہ کبھی بھیک نہیں مانگتے، ہمیشہ محنت اور جہد مسلسل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ نمبر 2، یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں اور ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وقت پر رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وقت پر واپس اپنے گھونسلوں میں لوٹ آتے ہیں۔ نمبر 3، پرندوں میں کمال حد تک اتحاد اور تنظیم کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہمیں کوئی پرندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حریص نہیں ہوتے، ان میں لالچ نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5، سب سے بڑھ کر یہ صبر کرنے والے اور توکل کرنے والی مخلوق ہے۔ اور ناظرین و سامعین، اس میں آخری بات یہ ہے، چھٹی اور آخری بات، کہ یہ مستقل ایک جگہ یا ایک مقام کے قیدی ہو کر نہیں رہتے، کسی جگہ کو اپنی جاگیر نہیں بناتے، بلکہ جہاں رزق اور سازگار ماحول مل جائے وہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہمیں بھی کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، بلکہ محنت اور جہد مسلسل اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں بھی وقت کا پابند ہونا چاہیے اور ہر معاملے میں وقت کا پابند رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمارے اندر بھی اتحاد اور تنظیم کا نظم و ضبط کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ اور نمبر 4، ذخیرہ اندوزی سے کیا ہوگا، کل کا جمع کرنے سے کیا ہوگا، آج کی فکر کیجیے اور زیادہ حرص اختیار مت کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمیں بھی صابر ہونا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنے والا ہونا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، یعنی 17 اور 18 نمبر آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں موسیٰ اور اخری، یہاں پر دونوں صورتوں میں سے موسیٰ اور اخری ہی پڑھا جائے گا۔ موسیٰ کے بعد علامت وقفے اندر 17 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 17 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ اخری کے بعد
आप देखिए अलामत वक्फ़े अंदर 18 लिखा हुआ है, आयत नंबर 18 यहाँ कंप्लीट हो रही है। असाया पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में असाई पढ़ेंगे, यानी या की आवाज़ सुकून के साथ होगी। जीम वक्फ़े जायज़ की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना ये कि यहाँ रुकना जायज़ है। कितने कलिमात हैं? वाव एक कलमा, मा दूसरा, तिल का तीसरा, बी चौथा, यमीनी पाँचवा, या और का छठा, या सातवां, मूसा आठवां। दोबारा देख लें, वाव एक, माँ दूसरा, तिल का तीसरा, बी चौथा, यमीनी पाँचवा, का छठा, या सातवां, मूसा आठवां, कौला नवा, असॉय दसवां, और इसके बाद अतवक्कउ 11वां, अला 12वां, अहुशु 13वां, और इसके बाद गौनमी 14वां, ली 15वां, फ़ी 16वां, मारिबु 17वां, उखरा 18वां। कुल 18 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। व मा तिल्का बी यमीनी का, मिलाकर पढ़ेंगे बी यमीनी का। या मूसा, मिलाकर पढ़ेंगे या मूसा। कौला हिया, असौ अलग, या अलग अलग पढ़ेंगे असौया, और यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो असाई पढ़ेंगे। अतवक्कउ, अला अलैदा, हा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे अलैहा। अतवक्कउ अलैहा व अहुशु, बी अलैदा, हा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे बिहा, व अहुशु बिहा। अला गौनमी अलैदा, या अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे गौनमी, व ली अलैदा, या अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे वलिया। फ़ी अलैदा, हा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे फ़ीहा। मारिबु, रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक करके पढ़ेंगे मारिबु उखरा, मारिबु उखरा। नाज़रीन व सामईन, आइए चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ, उनके नाज़रीन जो है उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से, कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा तिल्का बियमीनिका, या मूसा। इराब लगाते हैं, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। क़ौल हिया असाई, अतवक्कउ, अलैहा, व अहुशु बिहा, अला गनमी, वलिया फ़ीहा, मारिबु उखरा। नाज़रीन व सामईन, ये आज का सबक है, और सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पहला इसम है तिल का, दूसरा यमीनी, यहाँ नंबर 1 आएगा, तीसरा मूसा, यहाँ नंबर 1 आएगा, चौथा असा, और यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा,
یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں بھی نمبر 1، اور 5واں غنمی، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں بھی آج ضمیریں بہت زیادہ ہیں، اور چھٹا ہے معاربو، 7واں ہے اخرى۔ تو کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ تو پہلا اسم ہے تلکا، اور دوسرا اسم ہے یمینی، اور تیسرا اسم ہے کا ضمیر، اور ہیا، یا، ہا، ہیا، یا اور ہا۔ چوتھا ہے عصا، پانچواں ہے غنمی، چھٹا ہے معاربو، ساتواں ہے اخرى۔ ناظرین، یہ آج کا سبق ہے، اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین، اسما ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو قولا پہلا فعل ہے، اتوقع دوسرا، احشو تیسرا۔ تو 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 قولا، اور نمبر 2 اتوقع، اور نمبر 3 احشو۔ تین افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ما، تیسرا بی، چوتھا یا، اور 5واں علا۔ واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، بی نمبر 3 میں گزر چکا ہے، علا نمبر 5 میں گزر چکا ہے، اور واو نمبر 1، لی نمبر 6، اور فی نمبر 7۔ کل یہاں پر 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 بی، نمبر 4 یا، نمبر 5 علا، نمبر 6 لی، نمبر 7 فی، تو کل یہاں پر 7 حروف ہیں۔ تو ناظرین، 7 اسما، 3 افعال، 7 حروف، تو کل ملا کر کلمات کتنے ہوئے؟ 17۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے ہیں آپ سے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ کل ملا کر جو ہے وہ 17 کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تلکا، یہ اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسم کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے، انہیں زیادہ ہو تو اسماء اشارہ کہتے ہیں، ایک ہو تو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا قریب مذکر کے لیے، ھذہ قریب مؤنث کے لیے، ذالک دور یعنی بعید مذکر کے لیے، اور تلک بعید یعنی دور مؤنث کے لیے۔ تو تلک یہ عام طور پر دور یعنی بعید مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور بعض اوقات اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے۔
ناظرین یمین کا معنی ہوتا ہے سیدھا، رائٹ سائڈ. یاد رکھیں کہ یمین یا ایمن رائٹ سائڈ اور یسیر یا ایسر اس کا معنی ہوتا ہے لیفٹ سائڈ. تو یمین کا معنی ہوتا ہے رائٹ سائڈ، اور یمین قسم کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ قسم میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے قسم کو یمین عربی میں کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انت کی شکل میں ہوتی ہے. کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. ہیا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی بلکہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین عام طور پر ہا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. یہاں پر دونوں شکلیں ہیا اور ہا آپ دیکھیں، ہیا عصایا اور علیہا، تو ہیا بھی ہے، ہا بھی، اس کا معنی وہ، اس. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی صورت میں ہوتی ہے. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. عصا کا معنی ہے لاٹھی. عصا کا معنی لاٹھی، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے غنم. غنم کسے کہتے ہیں؟ غنم عام طور پر بکری کو کہا جاتا ہے، یا ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ کو بھی کہا جاتا ہے. غنمی میری بکریوں کو یا میرے بکری کے ریوڑ کو. تو ناظرین اس کے بعد معارب. معارب کیسے کہتے ہیں؟ معارب کہتے ہیں بہت سے فائدے. معارب بہت سے فائدے. اخرى دوسرا یا دوسری. معارب اخرى دوسرے بہت سے فائدے. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. اور یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا. قال یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کا معنی ہے بات. اتوقع، اتوقع فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں ٹیک لگاتا ہوں یا میں ٹیک لگاؤں گا، یا میں تکیہ کرتا ہوں یا میں تکیہ کروں گا. یعنی کسی چیز پر ٹیک لگانا اس کا معنی ہوتا ہے تکیہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اس یہاں معنی ہوگا میں ٹیک لگاتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں. احش فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے میں پتے جھاڑتا ہوں یا میں پتے جھاڑوں گا، اور یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ میں پتے جھاڑتا ہوں. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف واو. واو کا معنی ہے اور. ما حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا. پھر اس کے بعد ہے بی. یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ میں کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو بی یا مینکا، یہاں پر جو بی ہے یہ میں کے معنی میں ہے، اور بیہا یعنی بیہا آپ دیکھ سکتے ہیں وَأَحُشُّ بِهَا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر جو بی ہے یہ ساتھ کے معنی میں ہے. پہلا بی جو یمین میں ہے، یمین کے شروع میں، وہ میں کے معنی میں ہے، اور بیہا یہاں پر جو بی ہے یہ ساتھ کے معنی میں ہے. پھر اس کے بعد یا. عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو ندا دی جائے یا آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں. ایک ہو تو حرف ندا، اور زیادہ ہوں تو حروف ندا کہا جاتا ہے. یاد رکھیں ناظرین کہ یعنی یا یہ بھی حرف ندا ہے، یا ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، یا ایہا المزمل. ایہا یہ بھی حرف ندا ہے. السلام علیکہ ایہا النبی، اور ای حمزہ یا زبر ای یہ بھی حرف ندا ہے. یا جو ہے یہ قریب اور بعید دونوں نداؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لی علا یہ استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. فی ظرف کے لیے آتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو، اور یہ اس کا معنی ہے میں، اس کا معنی ہے میں. ناظرین 7 اسماء، 3 افعال اور 7 حروف، کل ملا کر 17 کلمات ہوئے. 17 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ وہ ہے عصا
اور قلم قول۔ اچھا ایک اسم جو ہے وہ رہ گیا موسیٰ۔ موسیٰ اس کا جو ہے یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ اس کو ہم نمبر 8 پہ لکھ دیتے ہیں۔ موسیٰ۔ تو اس اعتبار سے ناظرین پھر جو ہمارے کلمات ہیں وہ ہوں گے 18۔ اچھا جی یہ 18 ہو گئے۔ اچھا اب یہاں پر موسیٰ اس کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا گیا یا پانی سے نکالا ہوا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ نے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ناظرین آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈالا تھا فرعون اور اس کے کارندوں سے بچانے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کی زوجہ محترمہ تھی تو ان کے محل کے سامنے جو نہر تھی وہاں یہ صندوق آیا، اسے کھولا گیا تو گویا کہ آپ کو پانی سے نکالا گیا، اسی لیے آپ کا نام موسیٰ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی نسبت سے، اس کے رسول کی نسبت سے بڑا مقدس نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، اس نام کی برکتیں بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کل 18 کلمات ہیں۔ 18 کلمات میں 2 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عصا اور قلم قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ اور جملہ کیسے بنتا ہے یا آیت کیسے بنتی ہے ناظرین ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما و ما، تا لام زیر تل، کاف زبر کا، تل کا، با زیر بی، یا زبر یا، میم یا زیر می، نون زیر نی، کاف زبر کا، بی یا می نی کا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، یا موسیٰ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، حاضر ہی، یا زبر یا ہیا، عین زبر آ، صاد الف زبر صا، یا زبر یا، عصایا۔ اور یہاں رکیں گے تو عصائی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، تا زبر تا، واو کاف زبر وک، کاف زبر کا، حمزہ پیش او، اتوکا او، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، ہا الف زبر ہا، علیہا، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، ہا، شین پیش ہوش، شین پیش شو، و اہشو، بازر بھی، ہا الف زبر ہا، بیہا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، غین زبر غا، نون زبر نا، میم یا زر می، غنمی، واو زبر وا، لام زر لی، یا زبر یا، ولیا، فیا زر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، را زر ری، با پیش بو، ما آربو، حمزہ خواب پیش اخ، را کھڑا زبر را، اخرا۔ یہاں رکیں گے تو اخرا ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ما کیا، تل کا یہ، بی میں یمینی داہنا ہاتھ، کا تیرے، یا اے موسیٰ موسیٰ، قولا اس نے کہا یا انہوں نے فرمایا، ہیا وہ، عصا لاٹھی یا میری، اتوقع میں ٹیک لگاتا ہوں، علا پر، ہا اس یعنی لاٹھی پر، وا اور آہوشو میں پتے جھاڑتا ہوں، بی ساتھ، ہا اس کے یعنی لاٹھی کے، علا اوپر، غنمی بکریوں یا اپنی، وا اور لی واسطے یا میرے، فی میں، ہا اس، معاربو فائدے، اخرى دوسرے اور۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اور اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ناظرین و سامعین کل ہم نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی نام جو ہے وہ ذکر کیے، اور ظاہر ہے کہ ان تمام جتنے بھی اسماء ہیں ان کے اپنی اپنی جگہ معنی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر معنی کی اپنی تاثیر ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ ہر معنی کے اپنی برکتیں بھی ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا، ہاں اتنا ضرور ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ نام کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، تو فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں یکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا کی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے متعلق جو ہے یہ بھی ناظرین تصریح کی گئی ہے کہ قاضی ابو الفضل نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کتب قدیمہ اور اطلاقات ائمہ میں نبی علیہ السلام کے بکثرت اسماء اور آپ کی صفات کا تتبع کیا، اور یہ ان کی کتاب الشفاء میں مذکور ہے۔ اور قاضی ابو بکر ابن عربی نے احکام القرآن میں آپ کے جو ہے وہ 67 اسماء کا ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا اور ان ناموں کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسماء کی تعداد 99 تک پہنچائی، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد کے موافق ہیں، جو حدیث میں وارد ہیں۔ قاضی ایاز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے 33 اسماء کے ساتھ نبی علیہ السلام کو خاص کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی لکھا کہ جب کتب مقدمہ یعنی جو پرانی کتب ہیں اور قرآن مجید اور سنت میں تتبع اور تلاش کی گئی تو آپ کے اسماء کی جو تعداد ہے وہ 300 ہے۔ اور بعض صوفیاء نے یہ کہا کہ آپ کے اسماء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرح 1000 ہے۔ اور ناظرین علامہ بدر صاحب نے ایک ضخیم جلد میں ان اسماء کو جمع کیا۔ اسی طرح ابن داہیہ نے المستوفیٰ میں ان اسماء سے مراد فرمایا کہ آپ کے اوصاف ہیں، اور ہر وہ وصف جو آپ کے ساتھ مختص ہے اس سے آپ کا اسم بنا لیا گیا، یا آپ کے اوصاف غالبہ سے یا ان اوصاف سے جو آپ نے اور دوسرے انبیاء میں مشترک ہیں تو ان کو اسم بنا لیا گیا۔ ناظرین قاضی ایاز نے، ابن العربی نے اور
اور ابن سید الناس نے ان اسماء کا عدد 400 تک بتایا ہے۔ نقاش نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم میں میرے 7 اسماء ہیں: محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر اور عبداللہ۔ ظاہر ہے کہ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کتب میں اور احادیث میں تتبع کے ساتھ، ناظرین قرآن کریم میں تتبع کے ساتھ آپ کے اسماء کا 1000 کی تعداد میں ذکر کیا گیا۔ بہرحال ناظرین ہر اسم کی اپنی تاثیر ہے، ہر اسم کو جو ہے وہ اگر پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین بے شمار فوائد عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کیا کہنا کہ وہ تو خالق و مالک کے نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، تم جس ناموں کے ساتھ اسے چاہو پکارو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان اسماء کی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، سٹائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اچھا، عصا پہ اگر آپ وقف کریں گی تو عصائی پڑھیں گی، یا کے سکون کے ساتھ آواز آئے گی، اور ملا کر پڑھیں گی تو عصایا پڑھیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابو چاندہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ ترجمہ: اور اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ کئی فائدے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تعالیٰ کرم ہے، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا ہے۔ سنائیے۔ میسج چاہتے تھے نا، تو اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال یا عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فیصلہ سے۔ سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اگلے قعدہ کی جانب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ کیا ہوا یہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات فیصلہ جی سنائیے بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.